اب ہمارے درمیان یہ ہمارے بھائی ہیں قاری ارشاد الرحمان صاحب، جو قاری افضل ہیں، اور ایسے ان کا صرف عملی طور پر کام رہتا ہے مدرسے کے اندر بھی اور ہر جگہ، اور یہ لوگوں کے سامنے روبرو ہونے سے بہت ہی پرہیز کرتے ہیں۔ آج بیٹھے ہیں، ہم نے مجبور کیا ہے ان کو کہ یہ ہمارے سامنے کچھ بولیں، کچھ بات کریں۔ ان کا جو تجربہ ہے، اصل میں مدرسے کے اندر جو بنیادی تعلیم ہے نورانی قاعدہ سے، اس کی مضبوطی کے لیے یہی فکر کرتے ہیں۔ اور جو ایسا لگتا ہے کہ بعض بچے بالکل نہیں پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ بھی محنت ایسی ہوتی ہے اور اس کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل طے کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے جو اسکول شروع کیا تو اس میں بھی دینیات کے لیے نورانی قاعدہ امہ پارہ قرآن مجید کے لیے انہی کی مدد لی گئی، اور انہی کو وہاں شامل رکھا گیا کہ دینیات کو آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ نورانی قاعدہ ہو، امہ پارہ ہو، قرآن مجید ہو، وہ ہر کلاس میں تقریباً انہی کی محنت رہتی ہے، اور انشاءاللہ ایسی محنت رہے گی تو اور آگے تعلیم بہتر ہوتی رہے گی۔ تو آپ کو تو مدرسے میں پڑھانے کا تجربہ تھا، اور یہاں آپ اسکول میں آئے، یہاں اسکول میں مختصر وقت آپ کو ملتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اور کیسے آپ نورانی قاعدہ امہ پارہ پڑھا لیتے ہیں؟ کیا مدرسے سے آسان ہے یا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھانا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ تو مدرسہ میں بھی پورا وقت دینے کے بعد جب جو محنت ہوتی ہے مدرسے میں، اس طریقے سے اسکول میں محنت نہیں ہو پاتی۔ کم وقت میں محنت کرنا پڑتا ہے اور بچوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہی میں 25 بچے 30 بچے ہیں، اس کو نورانی قاعدہ پڑھانا پڑتا ہے، یا قرآن شریف جو پڑھ رہا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں اس کو کم سبق دیا جاتا ہے۔ 2 لائن ہو یا 4 لائن ہو یا 5 لائن ہو، 5 لائن میں ایک مہینے میں اگر وہ ایک صفحہ اگر صحیح ہو گیا ہے تو آگے چل کر کے وہ اپنے خود بخود وہ پورا قرآن شریف صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایک سورت صحیح ہو گیا ہے، ایسے بہت سے بچے دیکھے ہیں، میگھون سے بھی ہے بچے لوگ آئے ہیں، برداہا سے بھی ہے، کتنا بچے کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے، قرآن شریف پڑھ کے 2 مرتبہ ختم کر کے آ چکا ہے، اور عام پارہ بھی پڑھ کے آ چکا ہے۔ مدرسے میں بھی اسی طریقے سے لوگ داخلہ کراتے ہیں کہ 2 پارہ 4 پارہ حفظ کر کے بھی آ چکے رہتے ہیں، مگر اس کا تلفظ صحیح نہیں رہتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہمارے استاد سب ہیں، ان لوگوں کے درجے میں بھی دیا جاتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ نورانی قاعدے والے کو ہم خود رکھتے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے لوگ جلدی نہیں تیار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، ہم قاری صاحب ہیں، ہم مولانا صاحب، ہم کیسے نورانی قاعدہ پڑھائیں؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہم ہی نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، اس میں کیا لگا ہوا ہے؟ نورانی قاعدہ پڑھانے سے چھوٹا آدمی تو نہیں نہ ہو جائے گا۔ نورانی قاعدہ ہی مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور بڑے مولانا سے بھی سنے، جو نورانی قاعدہ جو الف با جو پڑھایا وہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت رہتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نورانی قاعدہ کو ہی ہم ہی پڑھائیں، اس کے بعد جا کر کے حفظ یا قرآن شریف شروع کروا دیتے ہیں، یا وہ بچہ عام پارہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے درجے میں بھیج دیتے ہیں اس کو مدرسے میں بھی۔ اور اسکول میں بھی ہے کہ ابھی تک جو قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے اور جو پڑھ رہا ہے تو اس کو سوچتے ہیں کہ آپ دوسرے استاد کے پاس دے دیں، اور جو نورانی قاعدہ والے ہیں اس کو اوپر ہم محنت کریں۔ ایک وقت میں نہیں ہو پاتا ہے، پھر دوسرے وقت میں اس کو وقت نکال کر کے اس پر محنت کرتے ہیں۔ اور مزید جو مدرسے میں کمزور بچے ہوتے ہیں تو اس کو خصوصی محنت کرایا جاتا ہے، اور اسکول میں بھی خصوصی محنت کرایا جاتا ہے۔ جو بچے زیادہ کمزور ہے دوسرے بچوں سے بھی مدد لے کر کے اس کو تیاری کروایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کوشش رہتی ہے۔ اور اسکول کو کھلنے کے لیے تو شروع ہی سے کوشش تھا، ہم لوگ آپس میں ارادہ کرتے تھے کہ بھائی اسکول چل رہا ہے، ہولی مدر چل رہا ہے، اور جگہ چل رہا ہے، اور بہت طریقہ سے بچوں کو ایمان کو بھٹکایا جا رہا ہے، تو ہم لوگ بھی ایسا اسکول کھولیں کہ اس سے دنیا مستقل اس میں رہے، اور یہ ہندی انگلش میتھ بھی رہے۔ تو اسی کو دیکھ کر کے ہم لوگ ارادہ کیے، اور ہم لوگ رات مشورہ کیے کہ ایک اسکول کھولا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی دے گا۔ ہم لوگ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ وہی ہوا۔ یہ شروع میں 35-40 بچے سے شروع کیے، لوگ خاص ادھر ادھر کے لوگ سب بھی بولے کہ آپ لوگ اسکول مدرسہ چل ہی رہا ہے، اسکول کیوں چلا رہے ہیں؟ سب بچے پھر کہاں سے آئیں گے آپ لوگوں کو؟ ہم سوچے کہ چلو اللہ تعالیٰ بچہ بھیجیں گے، کوشش محنت کریں گے تو ضرور بھیجیں، وہی کا پھل ہوا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ قرآن شریف کی محنت کی وجہ سے یہ بچے ہمارے یہاں آئے ہیں۔ اور مدرسے میں بھی 15-20 بچے سے ہی شروع کیے تھے، اور اسکول میں بھی مجھے شروع میں 35-40 بچے تھے، ابھی ماشاءاللہ مجھے کہ 90-100 بچے تک ابھی ہمارے اسکول میں ہیں، یعنی LKG UKG سے لے کر کے 5 کلاس تک کے بچے ابھی تک ہیں۔ اور مدرسے میں تو یہ یہاں تک ہے کہ روک دیا جاتا ہے کہ اب داخلہ نہیں ہوگا، مگر اسکول میں ہے کہ ابھی بھی بچوں کا داخلہ لیا جاتا ہے، بچوں کو رکھا جاتا ہے۔
کوشش رہتی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ آئے اور قرآن شریف سے فائدہ اٹھائے اور اس کو سیکھیں، اور جس طریقے سے قرآن شریف کا حق ہے اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہم لوگ محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات حقیقت یہی ہے کہ ہندی، انگریزی، میتھ، اردو سبجیکٹ بھی، یہ سارے سبجیکٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، اسی میں ایک سبجیکٹ قرآن مجید کا سبجیکٹ ہے، یہ کیوں نہیں بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر انجینئر صاحب یا اسکول کے ماسٹر صاحب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو ایک 10 سال کا بچہ مدرسے کا شاندار قرآن پڑھتا ہے، لیکن ماسٹر صاحب کیوں نہیں بہتر قرآن پڑھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں بہتر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ سارے سبجیکٹ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ایک سبجیکٹ ہم مسلمان کے نام پر ایک سبجیکٹ وہ نہیں کور کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر اسکول والے جو بھی ہے ہمارے اسلامیات کے نام پر اگر اس طرح محنت کریں تو جہاں 4 سبجیکٹ 5 سبجیکٹ سائنس ہے، اتنا ہارڈ سبجیکٹ سب ہے، سب کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن کو اس کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس وہ ایک مولانا کو رکھ لیے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آ کر کے پڑھا دیا، بس اسی طرح ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کوشش سے ہیں اور سب لوگ محنت کر رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بہت اچھے طریقے سے ہو۔ اور بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا وہ گھر سے ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جو سبق دیتے ہیں یاد کر کے آتے ہیں؟ ایسے تو کچھ بچے گھر سے یاد کر کے لاتے ہیں، مگر جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں اس طریقے سے یاد کر کے رٹ کر کے تو لا دیتے ہیں۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ صحیح سے پڑھو، طائرن ابابیل کو تو گھر والے تو اپنے طریقے سے پڑھے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے یاد کر کے لاتے ہیں، مگر اس کو پھر یہاں صحیح کرواتے ہیں اور اس کو پھر صحیح کر کے پھر سبق تب سنتے ہیں۔ یہاں خاص کر کے یہاں محنت کرانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ بچے پاس ہوتے ہیں تو اس کو آگے پھر سبق دیا جاتا ہے۔ یہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ ہم سب لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔